جو آج کا ٹاپک ہے وہ بہت اہم ٹاپک ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں بون میرو ٹرانسپلانٹ. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہم شاید اس کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ٹاپک ہے. اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے جو میرے گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آج میرے ساتھ جو میرے گیسٹ ڈاکٹر موجود ہیں، میں آپ سے ان کا تعارف کراتی چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثاقب حسین انصاری، جو کہ ہیماٹولوجسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چلڈرن ہاسپٹل کراچی کے CEO ہیں. اپنے معزز مہمان کو خوش آمدید کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی سب سے پہلے تو آمد کا بہت شکریہ، کیونکہ آپ بڑی مصروف شخصیت ہیں اور اپنے پیشنٹس کے ساتھ ساتھ جو بڑے کنیکشن میں رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک بات بتائیے کہ جو ہم بون میرو ٹرانسپلانٹ کی بات کریں کہ یہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے کیا، اور دنیا میں سب سے پہلے کب اسٹارٹ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میٹرو ٹی وی کا بہت شکریہ کہ ایک اہم ٹاپک پہ آج آپ نے بات کی، جس کے بارے میں بہت کم جانا جاتا ہے پورے ملک میں. آپ نے بالکل درست فرمایا. 1980s کے ارلی میں، مطلب 81 میں، 79 کے اینڈ میں پہلا بون میرو ٹرانسپلانٹ پرفارم ہوا انگلینڈ میں، لندن میں، اور بلڈ کینسر کے پیشنٹ میں. مگر اس سے بھی پہلے ایک کیس ہوا تھا سیویئر کمبائنڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم کے پیشنٹ میں، اور اس کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا گیا تھا، جو آج بھی حیات ہے ماشاء اللہ. سو دس آل بگنس ایٹ دا اینڈ آف 1970s اینڈ ارلی 1980s، اور 81 82 83 ان میں یہ کام شروع ہوا. اور خوش قسمتی سے 99 میں، کوئی لگ بھگ 20 سال بعد پاکستان تک یہ پہنچا. اور بلکہ 96 میں کہوں گا کہ پہلا ٹرانسپلانٹ میرے استاد ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب نے کیا کراچی میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک بات بتائیے کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ بیسیکلی کیا ہے، اور یہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے بون میرو ڈونر کون ہوتا ہے؟ اس کا فیملی ممبر ہوتا ہے یا آؤٹ سائڈر ہوتا ہے؟ دیکھیے، بون میرو جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تب تو خون بنانے کا پروسیس جو ہوتا ہے وہ لیور اور اسپلین، جگر اور تلی میں چل رہا ہوتا ہے. مگر جب پیدا 2 سال 4 سال سے زیادہ عمر ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی رہتی ہے 2 سال سے اوپر، یہ جو سینے کی ہڈیاں ہیں یہاں پہ، اور کولہے کی ہڈیوں میں اور ریڑھ کی ہڈی میں بون میرو بن رہا ہوتا ہے. پاکستان اور جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، ان میں بون میرو کو عام طور پہ سگے بھائی بہن سے ہی لیا جاتا ہے. اچھا، فیملی ڈونر سے لیا جاتا ہے. جبکہ دنیا بھر میں بون میرو ڈونر رجسٹریز موجود ہیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یورپ امریکہ میں بہت بڑی فیملیز نہیں ہوتی، زیادہ بھائی بہن نہیں ہوتے، ایک ہی بچہ ہوتا ہے، اس کا بھائی بہن ہوگا نہیں، تو بون میرو کیسے ملے گا؟ صاحب مجھے ایک بات بتائیے، جب کسی پیشنٹ کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے کتنے دن پہلے پیشنٹ جو ہے وہ ہاسپٹلائز کیا جاتا ہے؟ اس کی کیا پریکاشنز ہوتی ہیں، اس کی آبزرویشنز کیا ہوتی ہے اس کے ساتھ؟ ایک بہت زیادہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں. بون میرو ٹرانسپلانٹ ایک طویل سلسلہ ہے علاج کا. اس کے لیے لفظ آپریشن کا استعمال ہوتا ہے. باقاعدہ طور پہ تو اس پروسیجر میں کوئی کاٹا پیٹی نہیں شامل ہوتی، اور یہ بڑا نزاکت کے ساتھ کیا جانے والا کام ہے. کہ پہلے مثال کے طور پہ ہمیں کسی مریض کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کرنا ہے، تو اس کو پہلی تاریخ کو آپ نے ایڈمٹ کیا، پہلی تاریخ کو آپ نے ایڈمٹ کر کے اس کو دوائیاں اور انجیکشنز اس حساب سے لگائے کہ اگلے 18 دن میں اس کا اپنا میرو بالکل نیل ہو گیا، بالکل نیٹ ہو گیا. اس میں اتنی جگہ بن گئی کہ 18 دن بعد جب اس کے بھائی بہن کا یا اس کے ڈونر کا میرو لیا جاتا ہے اور ڈالا جاتا ہے، تو اس کو ہومنگ کے لیے، وہاں پہ جا کے بیٹھنے کے لیے اور وہاں پہ جا کے اپنی جگہ بنانے کے لیے اس کی باڈی میں اس کی ایکسیپٹنس موجود ہوتی ہے. تو 2 طرح کی کنڈیشننگ یا دوائیاں دی جاتی ہیں. ایک تو وہ دی جاتی ہے کہ جو بون میرو کو خالی کرتی ہے، اور ایک وہ دی جاتی ہے جو امیونٹی کو ویک کرتی ہے، تاکہ کسی کا دیا ہوا میرو ریجیکٹ نہ ہو جائے. صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیے، کیونکہ آپ نے کہا کہ بون میرو ڈالنے کے لیے اتنے سارے پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے. ایک بات کہ پہلے پیشنٹ کی امیونٹی کیا اتنی ویک نہیں ہو جاتی کہ وہ مزید کسی اور ڈیزیز میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو؟ یا جو آپ بون میرو جو ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں، ڈونر کی باڈی سے کتنی مقدار میں لیا جاتا ہے؟ یہ 2 الگ سوال ہے. پہلے سوال کا جواب تو یہ کہ بالکل یقیناً بون میرو ٹرانسپلانٹ کے آپریشن کی یا اس پروسیجر کی جو ایک بڑی پیچیدگی ہے وہ ملٹیپل انفیکشنز ہیں. بیکٹیریل انفیکشنز، وائرل انفیکشنز، فنگل انفیکشنز، اور ایک عام سا بھی جراثیم جو ایک نارمل آدمی کے اوپر بالکل بھی افیکٹ نہیں کرتا ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. کیونکہ ہمارے پیشنٹس کی امیونٹی بہت ویک ہوتی ہے. تو اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ہم نہ صرف کہ ان کے اپنے سیلز جو انفیکشن سے فائٹ کرتے ہیں وہ نہیں بن رہے ہوتے، بلکہ جو میڈیسنز ہم دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان کی امیونٹی کو ویک کر رہی ہوتی ہے. سو ان دنوں میں ان کو 2 دروازوں کے پیچھے ایئر فلٹرز کے ساتھ، بیریئر نرسنگ کے ساتھ، کہ جو نرس جائے گا، جو ڈاکٹر جائے گا، وہ ماسک پہنے گا، کیپ پہنے گا، گون پہنے گا، اپنے آپ کو کور کرے گا. ان تک پہنچنے کے لیے یہ تمام پروٹوکالز کو فالو کیا جاتا ہے، تاکہ ایک عام سانس سے نکلنے والے جراثیم بھی اس بچے کو نقصان یا اس بڑے کو نقصان نہ پہنچائے. اگر ایڈلٹس کی بات کی جائے تو عام طور پہ 600 700 ملز تک بون میرو نکالا جاتا ہے. بٹ ٹیکنیکلی اس کے لیے مونونیوکلر سیلز ہوتے ہیں، سیکھ جاتا ہے. مگر ایک پیڈیاٹرک ایج گروپ میں جب ہم بون میرو ٹرانسپلانٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اندازے سے ہم 20 ml پر kg کے حساب سے ڈونر کا میرو نکالتے ہیں اور ریسیپینٹ کو دیتے ہیں کہ اس کے وزن کے حساب سے اگر 20 کلو کا بچہ ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 350 300 400 ml تک میرو نکال سکیں تو نکال لیں. ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ نے کہا کہ ہم جو ڈونر ہے وہ فیملی کا بندہ بھی ہے، تو اس کو خود
کتنا سیف ہے یہ اس کے لیے, یا اگر کوئی علامات آتی ہیں تو وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے اور ماں باپ بہت بڑی تعداد میں لوگ بون میرو ٹرانسپلانٹ کراتے ہی اس لیے نہیں ہے کہ بھائی جو مریض ہے وہ تو ہے, آپ ڈونر کو بھی ہمارے کمزور کر دیں گے. اور یہ ایک مت ہے, غلط فہمی ہے, غلط سوچ ہے. آج اس پروگرام کے تھرو ہم ان لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو بون میرو اس لیے نہیں کرا رہے ٹرانسپلانٹ, ایک بچہ بیمار ہے اس کا, کہ جی جو سگا بھائی بہن صحت مند ہے اس کا میرو نکالیں گے تو اس کو کسی قسم کی کمزوری ہو جائے گی. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم گزشتہ 25 سال سے بون میرو ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں, 2000 سے بون میرو 99 سے کر رہے ہیں, 2000 سے ہو رہا ہے, اور آج تک کسی بون میرو کے ڈونر کو کوئی پرابلم نہیں ہوا. ڈونر ہمیشہ محفوظ رہتا ہے میرے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی. بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے ڈونر نے دے دیا ہے, تو ڈونر مطلب فیملی کے ممبرس اس بات کو بھی رسک پہ لے آتے ہیں کہ یہ ابھی ٹیسٹ ہوا ہے, بلڈ سے نکلا ہے, تو ایسا نہ ان کے اندر کوئی بیماری پیدا ہو جائے. اس حوالے سے بھی جی تھوڑی سی دیکھیں, awareness بہت سی نانیاں دادیاں بچوں کو ٹرانسپلانٹ نہیں ہونے دے رہی ہیں. میچ ہو چکا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں پتر یہ تو خراب ہو گیا, تم لوگ اس کو بھی خراب کرو گے. ایسے ہی ہے. اب ہم ان کو آج اس پروگرام کے تحت ہاتھ جوڑ کے ان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بالکل میسج دے یہ سکتے ہیں دیکھیے عوام کو, بون میرو کا ڈونر 100% محفوظ ہوتا ہے. ہم 25 سال سے لگ بھگ بون میرو ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں. جس نے بون میرو دیا کبھی اس کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوا. بون میرو ڈونیشن ایسے ہی ہے جیسے بلڈ دے دینا, خون کا عطیہ دے دینا. آپ ایک نئی زندگی بچا رہے ہیں, اور ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک زندگی بچائی اس نے تمام انسانیت کو بچایا. اس بچے کو اللہ نے کتنا بڑا رتبہ دیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں کتنا بھلا کرے گا. اور اس پہ بال برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا باخدا. اس کا تو میرو اپنا 48 گھنٹے میں 72 گھنٹے میں نارمل کمپلیٹ ہیلدی میرو بن جائے گا. بون میرو کا ڈونر ہر 3 سے 6 مہینے میں ایک بار بون میرو دے سکتا ہے کسی کی زندگی بچانے کے لیے. ہم تو ایک بار کی بات کر رہے ہیں کہ اپنے بھائی بہن کو تو بون میرو دینے دیجیے. سوال اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جب ایک پیشنٹ پراپر کیور ہو جاتا ہے اس کی امیونٹی پاور کا کیا حال احوال ہوتا ہے, کہ کوئی وائرل انفیکشن یا نارمل کوئی دوسری ڈیزیز اگر ہو جاتی ہے تو عام پیشنٹس کے مقابلے میں اتنی ہی شدت کے علامات ہوتی ہیں, تھوڑی اس سے زیادہ ہوتی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے, ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ پہلے ایک سال میں تمام مسائل ہوتے ہیں. عام پیشنٹ کے مقابلے میں زیادہ انفیکشن, زیادہ ڈائریا, زیادہ بخار, ہر چیز کا رسک زیادہ ہوتا ہے. مگر ڈاکٹر صاحب جب ایک بار ٹرانسپلانٹ کی دوائیاں بند ہو گئی نا اور میرو نے نارمل کام کرنا شروع کر دیا, تو ایک پوسٹ ٹرانسپلانٹ پیشنٹ ٹرانسپلانٹ کے 2-4 سال بعد, 1.5-2 سال بعد, اور ایک نارمل آدمی میں کوئی فرق نہیں آتا. دے لیو اے نارمل لائف انشاءاللہ. تو وہ پیشنٹ جو ہے مینٹلی اور فزیکلی فٹ ہوتا ہے بالکل؟ ہی از کمپلیٹلی فٹ, ہی لیوز نارمل. آج آپ کے اپنے ملک میں ایسے 800, 1000, 1500, 2000 لوگ گھوم رہے ہیں کہ جن کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوا ماشاءاللہ, اور اب وہ ایک صحت مند زندگی کے ساتھ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. کوئی میسج ہماری عوام کو دینا چاہیں گے پلیز آپ دے سکتے ہیں؟ جی میسج یہی ہے کہ آگہی پھیلائیں, اور ہم ایک فرد کے طبیب ہیں, ہم دن میں 10, 20, 40, 50 مریض دیکھ لیتے ہیں. مگر جو میڈیا ہے, ڈاکٹر سعدیہ اور جو ان کی ٹیم کام کر رہی ہے, یہ قوم کے طبیب ہیں. اس طرح کے پروگرامز قومی لیول پہ چینجز لائے. ہم نے اس سے پہلے بھی کامیاب ہوئے. ہم نے ہیپیٹائٹس بی کو کنٹرول کیا, ہم نے HIV کو کنٹرول کیا, ہم نے ہیپیٹائٹس سی کو کنٹرول کیا, ہم نے ڈرگس کو کنٹرول کیا, اور ہم خون کی بیماریوں کو, تھیلیسیمیا کو, پلاسٹک اینیمیا کو بھی کنٹرول کریں گے. ہم بلڈ ڈونیشن کو موٹیویٹ کریں گے. ہم پاکستان میں بون میرو ٹرانسپلانٹ عام کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس آگہی کو پھیلانا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ڈاکٹر صاحب.